بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار اور امام کائنات کے لیے باعث صد افتخار، اللہ کے حبیب اور لاڈلے چاہ رہے تھے کہ میرے چچا خواجہ ابو طالب کلمہ پڑھ لیں۔ میرے کان میں ایسا سے کہہ دیں کہ بھتیجے میں نے تیرا دین قبول کر لیا ہے، مگر اللہ کو منظور نہیں تھا اس لیے کلمہ نہ پڑھ سکے اور کفر پہ موت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے چاچا کے لیے مغفرت کرتا رہوں گا۔ انہوں نے بڑا سہارا دیا، بچپن سے جوانی تک پالا پوسا اور پرورش کی، سب سے پہلا نکاح انہوں نے ہی پڑھایا۔ جب مومنین کا بائیکاٹ کیا گیا اور شیب ابی طالب میں قید ہونا پڑا تو 3 سال تک ابو طالب نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے باہر گرمی سردی بھوک پیاس کو برداشت کیا، مگر یہ گوارا نہ کیا کہ بھتیجے کو الگ چھوڑ دو۔ ان سب احسانات کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برابر اپنے چچا ابو طالب کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اے میرے حبیب، جو بندہ تمہارے دین پر نہیں ہے اس کی مغفرت کے لیے استغفار مت کیجیے۔ انبیاء علیہ السلام بھی کسی کی مغفرت نہیں کرا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ آج ہم بڑے فخر کے ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم فلاں پیر صاحب کے مرید ہیں، فلاں آستانہ سے وابستہ ہیں، ہم عاشقان رسول ہیں، ہم محسنین رسول ہیں، ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ ہماری یہ سوچ غلط ہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمارے اعمال صحیح ہوں گے تو بزرگوں کی سفارش ہمارے لیے کارآمد اور مفید ہو سکتی ہے۔ کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا جب کہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ ایک موقع پر جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان حشر میں سب ننگے ہوں گے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ تب تو بڑی شرم آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا کہ کوئی کسی کو دیکھے۔ مزید اس طرح کے واقعات کو سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔